السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر شیخ ادیب علی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی دوران جارکتائی وہاں آتا ہے اور ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں جارکتائی کو شیخ ادیب علی کے قبیلے میں کہے گئے الفاظ یاد آتے ہیں۔ قبیلے میں شیخ ادیب علی نے جارکتائی سے کہا تھا، اے مسلمان دل والے جوان مرد، کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے کس چیز کے منتظر ہو؟ یہ سن کر جارکتائی کے ہاتھ سے پانی والا برتن گر گیا تھا۔ جارکتائی نے کہا تھا، میں نے بہت ظلم کیے ہیں، عورتوں کو قتل کیا ہے اور بچوں کو مارا ہے۔ یہ سن کر شیخ ادیب علی نے جارکتائی کو دلاسا دیا تھا اور کہا تھا، تم اللہ سے توبہ کر لو، خود کو ظالم کہنے والا بھی یہ دہلیز پار کر سکتا ہے۔ جارکتائی کو جب یہ خیال آتا ہے تو جارکتائی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ شیخ ادیب علی قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں اور پھر جارکتائی کو قرآن مجید کی کچھ آیات کا ترجمہ سناتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد جارکتائی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ شیخ ادیب علی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ ادیب علی کہتے ہیں، اگر قرآن مجید سمجھ کر پڑھو تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہر ایک آیت ہم سے مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہے۔ شیخ ادیب علی کہتے ہیں، اگر جارکتائی تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تم اللہ کو ایک سمجھنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور آخری رسول ماننے کی گواہی دینا۔ جارکتائی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، یہ دین میرا دین ہے۔ اس کے بعد شیخ ادیب علی جارکتائی کو کلمہ شہادت کہلواتے ہیں اور اس طرح جارکتائی مسلمان ہو جاتا ہے۔ شیخ ادیب علی کھڑے ہو کر جارکتائی سے کہتے ہیں، اب تم مسلمان ہو۔ یہ سن کر جارکتائی روتے ہوئے شیخ ادیب علی کے گلے سے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف عمر بے ملون خاتون سے کہتے ہیں، جنگ خطرناک ہے، فتح کی جانب جانے والا راستہ دشمن کو دھوکہ دینے سے ہو کر گزرتا ہے، تو گائے کو ہماری جانب سے حملے کی امید نہیں ہوگی، اسی وجہ سے وہ ہمارے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ اسی دوران عثمان اجازت لے کر اندر آتا ہے تو عمر بے کہتے ہیں، اگر آپ آنے کی خبر دیتے تو ہم استقبال کرتے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے، سلامت رہیں عمر صاحب، کچھ معاملات کو جلد از جلد حل کرنا ضروری ہے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، اور اگر وقت مل پایا تو آمنے سامنے بیٹھ کر بہترین کھانے کی محفل سجائیں گے۔ اس کے بعد وہ سب بیٹھ جاتے ہیں تو عثمان کہتا ہے، میں کونیا جس مقصد سے گیا تھا آپ جانتے ہیں عمر صاحب۔ عمر بے کہتے ہیں، آپ کی سلطان سے کیا بات چیت ہوئی؟ میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ عثمان کہتا ہے، میں بھی یہی آپ کو بتانے آیا ہوں، میری سلطان سے کچھ عرصہ مزید منگولوں کی ماتحتی میں رہنے پر بات چیت ہوئی ہے۔ یہ سن کر عمر بے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر عثمان سے کہتے ہیں، ہم ہجرت کے سفر میں منگولوں سے اپنے لوگ شہید کرواتے اور ان کو دفن کرتے ہوئے آئے ہیں۔ عمر بے غصے سے کہتے ہیں، صرف ہمارے جوان ہی نہیں بلکہ ہماری خواتین اور بچے بھی مٹی میں دفن ہوئے ہیں، اسی لیے کوئی بھی مجھ سے منگولوں کی ماتحتی قبول نہیں کروا سکتا، چاہے وہ سیاست کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ عثمان کہتا ہے، عمر بے ہم بھی منگولوں سے لڑتے بھڑتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ عمر بے کہتے ہیں، آپ اپنا طریقہ استعمال کریں مگر میں اپنا طریقہ استعمال کروں گا۔ یہ سن کر ملون خاتون پریشان ہو جاتی ہے۔ عثمان کہتا ہے، عمر بے سلطان سپاہی بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس صرف 3-4 سپاہی ہیں، مگر سلطان نے پورے لشکر کی بات کی ہے، ہم اپنے قبیلے کو بچانے کی نہیں بلکہ تمام ترکمان قبائل کی زنجیریں توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ عمر بے غصے سے کہتے ہیں، عثمان آپ سلطان پر حد سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی منگولوں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور میں بھی اپنے قبیلے کے مقدر کے لیے فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں، عمر صاحب اگر ہم عقل استعمال کر کے حرکت میں نہ آئے تو تمام ترکمان قبائل خطرے میں پڑ جائیں گے، اور اس دوران جبکہ کارامان اور گرمیان بھی منگولوں کی ماتحتی قبول کر چکے ہیں، ایسی حالت میں تمام ترکمان قبائل منگول لشکر کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ یہ سن کر عمر بے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں، توگائے اور میرے درمیان خون کی لڑائی ہے اور اس لڑائی کو پار لگانے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عمر بے وہاں سے جانے لگتے ہیں تو عثمان انہیں آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں، عمر صاحب آپ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ نکولا یار حصار کے قلعے دار کے ساتھ مل کر توگائے پر حملہ کرنے والا ہے، عمر صاحب انہیں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے دیں اور ان کے بعد ہم حرکت میں آئیں گے۔ عمر بے چلاتے ہوئے کہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق حرکت کر سکتے ہیں مگر میں توگائے پر حملہ کروں گا۔ یہ کہہ کر عمر بے سرداری نشست پر بیٹھنے لگتے ہیں تو عثمان کہتا ہے، میں ایسے کسی حملے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ملون کہتی ہے، آپ دونوں کا مقصد ایک ہے مگر آپ لوگ مقصد تک الگ الگ راستے سے پہنچنا چاہتے ہیں۔ عمر بے کہتے ہیں، میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، مجھے اپنے جانی دشمن پر حملے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان عمر بے کے بالکل قریب آ کر غصے سے کہتے ہیں، عمر صاحب اگر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق حرکت کی اور میرا کھیل بگاڑا تو پھر ذمہ داری میری نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد عمر بے ملون سے کہتا ہے، دیکھا عثمان ہمیں کیسے دھمکا رہا ہے۔ ملون کہتی ہے، جناب ایسا نہ کریں، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ عمر بے کہتا ہے، یہ مجھے نہیں بلکہ عثمان کو سمجھاؤ۔ یہ سن کر ملون بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے سین میں عثمان اپنی سپاہیوں کے ساتھ واپس قبیلے کی جانب آ رہا تھا۔ اسی دوران ملون خاتون بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے سے پہنچ جاتی ہے اور عثمان کو آواز لگا کر روک لیتی ہے۔ ملون عثمان کے پاس آ کر کہتی ہے، عمر صاحب کی نیت صاف ہے، آپ دونوں کا اختلاف اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ حل نہ کیا جا سکے۔
عثمان کہتا ہے ملون خاتون میں آپ کی محنت سمجھتا ہوں اور اس کا احترام بھی کرتا ہوں، مگر میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، میری بات کو مٹی میں ملانے والے عمر سردار ہیں اور آپ ذمہ دار بھی وہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر عثمان اپنے سپاہیوں کو لے کر آگے کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر گوگتوگ سے کہتا ہے، گوگتوگ عمر صاحب کے قبیلے سے نظریں ہٹنے نہ پائیں، مجھے ان کے ہر ایک قدم کی خبر چاہیے۔ دوسری طرف آئیگل اور کمرال عبدال استاد داؤد کے پاس تلوار تیار کرنے میں مصروف تھے۔ آئیگل تلوار پر زور زور سے ضرب لگاتی ہے تو کمرال عبدال آئیگل کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص ان کے پاس کھانا لا کر رکھ دیتا ہے تو آئیگل کہتی ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کمرال عبدال کہتے ہیں خیر کے کام کا ہے۔ استاد داؤد پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا کسی کی شادی ہوئی ہے؟ کمرال عبدال کہتے ہیں ایک نوجوان مسلمان ہوا ہے، اسی لیے شکرانے کے طور پر کھانا تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ سن کر آئیگل سوچ میں پڑ جاتی ہے تو استاد داؤد پوچھتے ہیں کون ہے یہ اسلام میں داخل ہونے والا نوجوان؟ کمرال عبدال کہتے ہیں کل دن میں شیخ ادیبالی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آج کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ کمرال عبدال ان سے پوچھتے ہیں تم لوگوں کے خیال میں وہ شخص کون ہے؟ آئیگل جارکتائی کا نام لیتی ہے اور کہتی ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس نے انتظام کیسے کیا؟ کمرال عبدال کہتے ہیں اس نے اپنی ذرہ فروخت کی ہے۔ اسی دوران جارکتائی بھی کھانا تقسیم کرتے ہوئے ایک طرف سے آ جاتا ہے۔ آئیگل جارکتائی کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے تم نے اپنی ذرہ بیچ دی ہے، اسی لیے اب تمہاری یہ ضرورت پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کئی خواتین تمہارے لیے سپاہانہ لباس اور ذرہ تیار کریں گی۔ یہ سن کر جارکتائی خوش ہو جاتا ہے تو استاد داؤد کہتے ہیں اور ان سب پر آنے والا خرچہ میں ادا کروں گا۔ دوسری طرف عثمان شیخ ادیبالی کے مریدوں کی دکان میں شیخ ادیبالی کے پاس بیٹھا تھا۔ عثمان شیخ ادیبالی سے کہتا ہے کمرال عبدال کہا کرتے تھے کہ اس پاگل لڑکے میں امیدیں باقی ہیں۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں عثمان صاحب کمرال عبدال کی فراست کو کم مت سمجھیے گا۔ عثمان کہتے ہیں استغفر اللہ میرے شیخ، کمرال عبدال نے ہی جارکتائی کے سینے کی رات کو حلال کی طرح روشن کیا ہے۔ شیخ ادیبالی عثمان سے کہتے ہیں عثمان صاحب جارکتائی نے مجھے بتایا کہ اس کے دل میں پہلا شعلہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر روشن ہوا تھا۔ یہ سن کر عثمان کو وہ خیال آتا ہے جب عثمان نے بالگائی کے ہاں نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد عثمان شیخ ادیبالی سے کہتے ہیں میرے شیخ سلطان چاہتے ہیں کہ ہم خود کو منگولوں کے ماتحت ظاہر کریں، مگر لگتا ہے کہ عمر سردار ہمارے اس منصوبے کو برباد کر دیں گے۔ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میرا جواب بہت سنجیدہ قسم کا ہوگا۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں اگر یہ ناسمجھی لڑائی تک جا پہنچی تو یہ ترکمانوں کے لیے بالکل درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عثمان شیخ ادیبالی سے اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد شیخ ادیبالی اپنے مریدوں سے کہتے ہیں اب ذمہ داری ہماری ہے جگر پارو، ہمیں پھر سے دونوں سرداروں کو ایک راستے پر لانا ہوگا ورنہ ترکمان تباہ حال ہو جائیں گے۔ رات کے وقت سب لوگ سرداری خیمے میں جمع تھے۔ اسی دوران جارکتائی سپاہیوں والا لباس پہن کر اندر آتا ہے۔ جارکتائی کو دیکھ کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ عثمان کھڑے ہو کر جارکتائی کے پاس آتا ہے اور اس کو ماتھے پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے تم کائی قبیلہ اور تمام مسلمانوں کی خدمت کرنے والے مشہور سپاہی بنو گے۔ یہ سن کر جارکتائی بھی عثمان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ عثمان جارکتائی کو جائے نماز تحفے میں دیتے ہوئے کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، اسی لیے تم دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرو گے اور نعمت اور رزق جس کی طرف سے آتا ہے اسے بار بار دہراؤ گے۔ جارکتائی کہتا ہے میں دل سے مسلمان ہوا ہوں، جو بھی ضروری ہے وہ سب کروں گا جناب۔ جب مجھ جیسے شخص کو رب معاف کر سکتا ہے تو میں بھی اس کے کسی حکم سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اس کے بعد عثمان قرآن مجید جارکتائی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، تمہیں اس سے ہدایت ملے گی۔ یہ سن کر جارکتائی قرآن مجید کا بوسہ لیتا ہے۔ اسی دوران گوگتوگ اجازت لے کر اندر آتا ہے اور عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے جناب عمر سردار اور سپاہی تیاری کی حالت میں ہیں، لگتا ہے کہ وہ لوگ فجر کے وقت روانہ ہوں گے۔ یہ سن کر عثمان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور عثمان ایک طرف آ جاتا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔